بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نمل ہی چل رہی ہے، مسلسل جو اسباق ہمارے چل رہے تھے 19واں پارہ مکمل ہوا۔ یہ الحمدللہ 20ویں پارے کی ابتدا ہے۔ توحید باری کی ہی بات آ رہی تھی۔ اب اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ مخلوق ساری تو انہی میں ہے، شجر و حجر، جن و انسان، فرشتے، جانور، پرندے، آبی جانور، درندے، ہر قسم کا، ہر ذی روح بے روح، نباتات، جمادات، ہر شے انہی زمینوں و آسمانوں میں ہے۔ وہ ساری ہر شے بھی مخلوق ہے، خود زمین و آسمان بھی مخلوق ہے، انہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ اب جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، جن کی اطاعت کرتے ہو، جن کو سجدے کرتے ہو، بھلا وہ زمین و آسمان کیا بنائیں گے؟ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو تو تم خود پتھر سے گھڑ کر بت کی صورت دیتے ہو، تو اپنی صورت میں تمہارے محتاج ہیں، تو دوسری مخلوق کے خالق وہ کیا ہوں؟ مخلوق میں سے کسی کو بھی، انسانوں میں سے کسی کی بھی پوجا شروع کر دو تو وہ خود مخلوق ہے، جنوں میں سے کسی کی پوجا شروع کر دو وہ خود مخلوق ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن وہ خود مخلوق ہے۔ اب مخلوق عبادت کروانے کا حق کہاں سے رکھتی ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ اپنے وجود میں جو محتاج ہوتا ہے وہ دوسرے کی مدد کیا کرے گا؟ پھر اتنا وسیع نظام اس نے بنایا کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے ایسا نظام بنا دیا کہ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، وہ ٹنوں پانی ایک دھوئیں میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، اسے ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں، کمال ہے۔ اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں پہاڑوں پہ برسات میں بھی، سردیوں میں بھی بادل زمین پہ آ جاتے ہیں، لوگ، انسان، حیوان، گاڑیاں، ہر شے ان سے گزرتی رہتی ہے، کوئی بجلی کسی کو نہیں، کرنٹ لگتا، نہ کوئی بندہ بھیگتا ہے، کوئی سمجھ نہیں، دھواں سا ہوتا ہے۔ دنیا کے سفر کیے ہیں، ہوائی جہازوں میں بادلوں سے بارہا گزرے ہیں، اوپر چلا جاتا ہے جہاز، پھر یورپ کے جس
ہوائی اڈے پہ اترو تو بادلوں میں ان کو پائلٹ کو کمپیوٹر سے پتہ چلتا ہو تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہیں پتہ نہیں کہاں گرانے لگا ہے تو نیچے زمین آ جاتی ہے، بادل ہی بادل، کوئی بجلی کوئی پانی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب چمکتے ہیں یا جہاں بجلی گرتی ہے تباہ کر دیتی ہے، انہی بادلوں سے گرتی ہے۔ پانی برستا ہے تو جل تھل کر دیتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، لوگ غرق ہو جاتے ہیں، مکان بہہ جاتے ہیں، شہر ڈوب جاتے ہیں، یا پھر اس سے ہوائیں اٹھائے لیے پھرتی ہوتی ہیں، دھواں سا اڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ پانی کو بادلوں کی شکل کون دیتا ہے؟ ان بادلوں کو تہ در تہ کون جمع کرتا ہے؟ کس کے حکم سے برستے ہیں؟ کون برساتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ پانی کے کس قطرے کو کہاں پہنچنا چاہیے اور اس کے آگے کیا نتیجہ آنا چاہیے، اس سے کیا روید کی، اسے کوئی پیے گا، اس سے کوئی نہائے گا، اس سے کوئی کپڑے صاف کرے گا، یا وہ کسی درخت کی غذا بنے گا، یا وہ کسی پھل کا حصہ، کہاں جائے گا؟ یہ سب کچھ اتفاقاً تو نہیں ہوتا، کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے۔ ایک ایک قطرے کی جگہ مقرر ہوتی ہے جہاں اسے پہنچنا ہے، جہاں اسے جس نے مخلوق کو غرق کرنا ہے اسے بھی اللہ کا حکم ہے، اسے بھی وہ حکم ملا ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے، اور جس نے مخلوق میں حیات تقسیم کرنی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اس قادر مطلق کو چھوڑ کر تم کسی اور سے امیدیں وابستہ کرو تو یہ کیا حماقت ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا۔ اللہ کریم نے تو اس برسات سے بے پناہ رویدگی زمین پہ پیدا کر، درخت، پھل، پھول، جھاڑیاں، کھربوں تنکے گھاس کے نکل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، وہ ساری زمین جیسے کسی نے مخملی فرش بچھا دیا، ہر تنکا گل بکف ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک سا برسا، یہ رنگ کس نے ملا دیے؟ ہر پھول کا رنگ اپنا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے، تاثیر اپنی ہے، کوئی گرمی کرتا ہے، کوئی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہر تنکے کی تاثیر اپنی ہے، خصوصیت اپنی ہے، خوشبو اپنی ہے۔ زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوهَا، تم تو یہ نہیں کر سکتے، تمہیں جرأت ہے، تم نہیں کر سکتے، تو پھر تمہارے سے گھٹیا مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ بے وقوف ہو، کبھی بندروں کو پوجتے ہو، کبھی پتھروں کو پوجتے ہو، کبھی جانوروں کو پوجتے ہو، تو جو تم سے گھٹیا ہے اس کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ وہ تو ہے تم سے کم تر ہے، تم نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہیں سے کسی کتاب، کسی نقل میں یا کہیں سے عقل سے دلیل تو لاؤ کہ یہ ساری کارگاہ حیات بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک تھا، پھر تو اسے عبادت کا بھی حق ہے، وہ عبادت میں بھی شریک ہو۔ تو اگر وہ بنانے میں واحد و لا شریک ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اس کے بنانے سے بنا ہے، وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، فرمایا یہ لوگ بھٹک رہے ہیں، حق کی راہ چھوڑ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے؟ اسے قرار کس نے دیا؟ یہ ہوا میں معلق ہے۔ بھی آج تو آپ کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ایسے وسائل ہیں، راکٹ ہیں، تو آپ چند گھنٹوں میں پوری زمین کے گرد چکر لگا لیتے ہیں، ہر طرف فضا ہی فضا ہے، کہیں کوئی کسی جگہ ٹکی ہوئی نہیں، کہیں کوئی میخ نہیں گاڑی ہوئی، فضا میں معلق ہے۔
اگر حرکت کرتی ہے تو اللہ نے اس کی حرکت مقرر کر دی ہے، وہ 24 گھنٹوں میں پوری کرتی ہے۔ پھر ایک حرکت دوسری کرتی ہے، وہ سال میں پوری کرتی۔ کیا مجال اپنے راستے سے ذرا ہٹ جائے، اپنے وقت سے پہلے چکر کھا جائے یا لیٹ ہو جائے؟ نہیں، شب و روز کا نظام معین ہے، اس مالک نے مقرر کر دیا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اتنا گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے۔ سورج سے فاصلہ کتنا رہنا ہے اتنا مقرر ہے، دور ہو جائے تو ہر شے ٹھنڈی ہو کر مر جائے، قریب ہو جائے تو ہر شے جل کر مر جائے۔ صدیاں بیت گئیں، کوئی نیچے ستون نہیں، کسی فرش پر ٹکی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اپنا کام مسلسل کیے جا رہی ہے۔ اور پتہ نہیں یہ چھوٹا سا کرۂ ارض ہے، چند گھنٹوں میں ہوائی جہاز اس کے گرد چکر لگا لیتے ہیں۔ کب سے رب نے تخلیق فرمائی، کب سے اس کے پیٹ سے پیداوار نکل رہی ہے، دھاتیں نکل رہی ہیں، سونا چاندی نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، سمندر بھرے کھڑے ہیں پانی کے، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، بلکہ کوئی نیا خزانہ دریافت ہو جاتا ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ کب سے مخلوق، آپ حساب کر سکتے ہیں کہ کتنا اناج آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم کھا چکے ہیں، کتنی مخلوق تھی، کتنے ٹنوں، کتنے کھربوں ٹنوں ہم اناج کھا چکے ہیں، اسی زمین سے نکلا، پھر نکل رہا ہے، سارے پھر کھا رہے ہیں۔ کتنا دفن ہے اس میں، کس نے رکھا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے؟ ساری زمین کھود ڈالو ایک دانہ نہیں نکلتا، فصل بیجتے ہو تو منو نکل آتے۔ تو اس کو قرار کس نے اسے معلق کر رکھا ہے؟ یہ جو فضا میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے راستے پہ تیر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اسے کس نے سنبھال رکھا ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس میں تو اللہ نے دریا بہا دیے، نہریں بہا دی۔ ایک کمال ہے، ایک گلاس پانی کا لے لو اور ایک جگہ زمین پہ گراؤ تو وہ بھی نالی بنا جاتا ہے اور مٹی کو بہا لے جاتا ہے۔ تو صدیوں سے دریا بہہ رہے ہیں، اب تک تو ساری مٹی بہہ جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اس قادر مطلق نے حیات کا سبب بنا دیا پانی کو، اس پر سمندر بھرے کھڑے ہیں اور دریا بہہ رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، کوئی زمین کا نقصان نہیں ہوتا، الٹی آب پاشی ہوتی ہے، پھل ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، بڑے بڑے پہاڑ اس پر رکھتے، ایسے اوزان ٹکا دیے ہیں جیسے کسی چیز کو متوازن رکھنے کے لیے آپ ایک ادھر وزن رکھتے ہیں، نہیں ادھر پہلو ذرا جھک رہا ہے، دوسرا ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے حرکت ہو رہی ہے ایک ادھر رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح اوزان رکھ کے آپ چیز کو سہارتے ہیں، اس نے ایسی حکمت سے اس پر پہاڑ ٹکا دیے ہیں کہ وہ زمین کو لرزنے نہیں دیتے۔ اگر یہ بیلنس نہ ہوتی اور یہ اس طرح جھٹکے کھاتی رہتی تو اس پر تو زندگی ممکن نہ رہتی، ہر چیز عارضی روح لڑکتا رہتا۔ اس نے اس پر پہاڑ ٹکا دیے اور اوزان پورے کر دیے، اور کمال ہے جدھر جو پتہ چلتا ہے زمین کا سیدھا پہلو یہی ہے۔ بھائی یہ گیند کی طرح یا انڈے کی طرح جو ہے تو کوئی پہلو تو نیچے بھی ہوگا، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں یہ چپٹی ہے۔ اب جانا ہوتا ہے، کئی دفعہ جب ہم امریکہ گئے تو 12 گھنٹے کا وقت کا فرق تھا، یعنی بالکل زمین کے ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف امریکہ کے مغربی ساحل ہے، یہاں بھی سیدھی ہے وہاں بھی سیدھی ہے، ابھی ایک طرف اوپر ہے تو دوسری تو نیچے ہونی چاہیے، سمجھ نہیں آتی کس نے کر رکھی۔ ساری سائنس کہتی ہے یہ بیضوی ہے، فضا میں معلق ہے، کوئی سائنسدان یہ نہیں سمجھاتا کہ ہر طرف سے سیدھی کیوں ہے، ایک طرف تو الٹی ہونی چاہیے، بندوں کے پاؤں اوپر سر نیچے ہونے چاہیے، فرش اوپر فضا نیچے نہیں ہے، جہاں جاؤ سیدھی ہے۔ کس نے کر رکھی ہے؟ کوئی ہے مخلوق میں جس میں یہ قدرت ہو؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دریاؤں اور پانیوں کے درمیان حد فاصل مقرر کر دی، سارا سمندر کڑوا ہے،
سارا سمندر روئے زمین پہ جتنا ہے، میرے خیال میں کم و بیش 1/4 خشکی ہوگی، شاید 3 حصے سمندر ہو، سارا کڑوا ہے، سارے بخارات اسی سے اٹھتے ہیں، ساری بارش انہی سے برستی، برف بھی میٹھا پانی ہے، دریا بھی میٹھا پانی ہے، پھر زمین کے اندر سمندر کا پانی گھسا ہوا ہے، اسی زمین میں کڑوا پانی بھی ہے، میٹھا بھی ہے۔ بعض ایسی جگہیں ہیں کہ یہاں بور کرو پانی کڑوا ہے، 50 گز ادھر کرو میٹھا ہے، تو یہ آپس میں مل جانا چاہیے نا، زمین میں میٹھا کڑوا ایک سا پانی ہو جانا چاہیے۔ فرمایا نہیں، میں نے حد رکھی ہے، ہر ایک اپنی حد میں رہتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اس مالک الملک نے دونوں پانیوں کو اپنی حدود میں پابند کر دیا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے جو یہ سارے کام اللہ کے ساتھ مل کر کسی نے کیے ہوں؟ کسی نے نہیں کیے، وہ واحد لا شریک ہے، تو پھر عبادت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ عبودیت پھر کس کو حاصل ہے؟ پھر معبود کون ہوگا؟ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا لیکن لوگوں کی اکثریت کچھ جانتی نہیں ہے۔ اللہ نے جاننے کی قوت دی، اتنا بہترین دماغ دیا، اعضاء و جوارے دیے، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی دی، چکھنے کی دی، سونگھنے کی دی، حواس خمسہ عطا فرمایا، اسی طرح قلب عطا فرمایا، اس میں لطائف عطا فرمائے، لطائف خمسہ عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ انسان 5 چیزوں سے بنا ہے درست نہیں ہے۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا اور ان کے ملنے سے نفس بن گیا تو ان 5 چیزوں کو مجموعہ فرماتے نہیں، اس میں 5 لطائف عالم امر کے بھی ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، اور یہ 10 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اب اگر یہ پہلو کو آپ چھوڑ دیں اور وہ مردہ ہو جائے گا، آپ ایک بازو کو باندھ کر گلے میں لٹکا دیں، کچھ عرصے بعد وہ بیکار ہو جائے گا، ایک آنکھ پہ پٹی باندھ دیں، استعمال نہ کریں، کچھ عرصے بعد وہ اس سے بینائی ختم ہو جائے گی، ایک پاؤں پہ چلتا رہے، ایک ٹانگ کو استعمال نہ کریں، کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جائے گی، کام ہی نہیں کرے گی۔ فطرت کا قانون ہے۔ اگر لوگوں نے ساری زندگی لطائف ربانی کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو وہ ختم ہو جائیں گے بھائی، اس کے پاس ایک ہی پہلو رہ جائے گا، مادی دنیا کا، مادی حواس سے دیکھنے کا، جانوروں کی طرح پھرتا رہے گا۔ تو فرمایا ہم نے تو انہیں علم کے ذرائع دیے، انہوں نے وہ استعمال ہی نہیں کیے تو وہ ضائع ہو گئے، اور یہ لا یعلمون، جاہل رہ گئے، کچھ نہ جاننے والے۔ اگر انہوں نے صرف زندگی میں صرف یہی جانا کہ روٹی کیسے کمانی ہے، کپڑا کیسے پہننا ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، گھر کیسے بنانا ہے، اور مر گئے، تو یہ تو سارے جانور بھی، پرندے بھی، کیڑے مکوڑے بھی، ہر چیز زندگی بسر کر رہی ہے، خوراک بھی حاصل کر لیتی ہے، بچے بھی پال لیتی ہے، ٹھکانہ بھی بنا لیتی ہے، مر بھی جاتی ہے۔ پھر انسان میں اور جانوروں میں پھر فرق کیا ہوا؟ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، تمہیں تو انسان پیدا کیا، تمہیں تو انسانی خصوصیات تھی، تمہیں جہاں بدن کی ضروریات کو جاننا ہے اس سے زیادہ روح کی ضروریات کو جاننا تھا۔ تم تو بدن اور روح کا مرکب ہو، اور تمہاری روح تو عالم امر سے ہے، اس کی غذا بھی پھر عالم امر سے ہوگی، اس کی دوا بھی عالم امر سے ہوگی، اس کا لباس بھی وہیں سے آئے گا جہاں وہ ہے۔ بدن مادی ہے تو اس کا لباس بھی زمین سے آتا ہے، اس کی غذا بھی زمین سے آتی ہے، اس کی دوا بھی زمین سے، روح عالم امر سے ہے، تو پھر اس کے اسباب تو وہیں سے آئیں گے، وہاں کوئی اپنا رابطہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی چیز خرید سکو، لا سکو، اگا سکو، پیدا کر سکو، کچھ ہے؟
فرمایا اگر تم نے یہ شعبہ چھوڑ دیا تو تم جاہل رہ گئے اپنے آپ کو، بے شک 10 بار تم نے ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے لیں، فلاں علم پڑھ لیا، انجینئرنگ پڑھ لی، میڈیکل پڑھ لیا، لیکن سارا مادے ایک طرف ہی رہے نا۔ تو حقیقت علم انسان اصل کیا ہے اور اس کی اصل ضروریات حقیقی کیا ہیں، وہ تمہاری نظر سے اوجھل نہیں تو پھر جاہل ہی رہے نا بھائی۔ سارا پڑھ پڑھ کے کھمانا، پیٹ بھرنا اور مر جانا، یہی کچھ رہا نا اس سارے پڑھے کا۔ تو پھر وہ علم ظاہر بھی مفید تب ہوتا ہے جب نور باطن نصیب ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مرتے ہوئے لوگوں کا کفن چھینتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے کتنے کابل ڈاکٹر ہیں اسپتالوں میں، مریض مفلسی سے تنگ آ کر مر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے ہزار جمع کرو تو اسپتال میں داخل ہونے دیں گے، نہیں تو باہر رکھو مریض کو، اتنے ٹیسٹ کراؤ، اتنے لاکھوں روپے لگیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کسی بیماری کیا ہے، وہ مہینوں ان میں گزر جاتے۔ اور ہمارے ملک میں تو مجھے باہر کا پتہ نہیں، میں تو مدت ہوئی ملک میں بھی جانا چھوڑ دیا، اب باہر کیا حال ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ حال ہے کہ ایک بندے کا بلڈ لے کر آپ 10 لیبارٹریز میں دیں، 10 کے رزلٹ الگ ہوں گے، کون سمجھے کسے کیا بیماری ہے، 10 الگ الگ رائے دیں گے، عجیب بات۔ تو فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، یہ اللہ سے شرک کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ جاہل ہے۔ یہ شرک جو کرتے ہیں ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں۔ سارا انہوں نے یہی پڑھا ہے کہ بدن کو کیسے پالنا ہے، یہ تو آدھا علم ہے حقیقی اور آدھا علم، یہ تو سارا اخبار ہے۔ حقیقت علم تو یہ ہے کہ روح کو بھی جانتے اور اس کی صحت اور اس کے پالنے اور اس کے زندہ رکھنے کی بھی فکر کرتے، تو یہ پورا علم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، العلم و علمان، حقیقی علم یا مکمل علم جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادیان کا علم، نارمیٹو سائنسز، عقیدہ، اخلاق، کردار، ایمان، یہ آدھا علم ہے۔ اور آدھا علم ہے فزیکل سائنسز، علم الابدان، وجود کا علم، وجودوں کا علم، مادے کا علم، مادیات کا علم۔ تو ہمارے ہاں تو علم تقسیم ہو گئے ہیں، آدھے لوگ وہ ہیں جو دین پڑھتے ہیں ان کے پاس مادی علوم نہیں ہیں، اور آدھے وہ ہیں جو مادی علوم پڑھتے ہیں انہیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ اب دونوں طبقے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ہم دینی طبقے کے لوگ کہتے ہیں یہ بدماش ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو پھانسی دے دو، آدھا اس کے پاس ہے آدھا اس کے پاس ہے۔ یہ مل جائے، ان میں برجنگ ہو جائے، یہ انہیں دین سکھائیں، وہ انہیں دنیا سکھائیں، تب جا کر قوم بنے گی، تب معاشرہ سدھرے گا، تب جا کر عظمت باری کا ادراک بھی ہوگا۔ ایک آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے تو نیک ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں دینی علوم میں بھی لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو بیچ رہے ہیں، فتوے بیچ رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ایک ایک امر الہی پر جان دیتے ہیں، لیکن سب کو ایسا ہونا چاہیے نا دینی طبقے کو، سارا ایسا کیوں نہیں ہے؟ آدھا علم ادھر ہے آدھا ادھر ہے، لوگ جاہل رہ گئے۔ ایک آدمی لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھاتا ہے، سارے دن واز کرتا ہے کہ اللہ سے مانگو، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو خود لوگوں سے مانگنے بیٹھ جاتا ہے، مجھے تم دو۔ وہ کیا اللہ سے مانگیں گے؟ تمہیں خود اللہ نظر نہیں آ رہا، تم کیوں نہیں اللہ سے مانگتے؟ تو وہ سارا جو کچھ کیا کرایا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ یہ خود تو ہم سے مانگ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے تم اللہ سے مانگ۔ اگر اللہ دینے والا ہے تم جانتے تو تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو یہ جہالت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت جاہل ہے۔
لا یعلمون، کچھ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یہ مشرکین عرب بھی جب کشتیوں میں بیٹھ کر سمندری سفر پہ جاتے تو سمندر میں کبھی طوفانوں میں گر جاتے تو پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ زمین پر بھی کوئی ایسی ناگہانی تکلیف آ جاتی، کوئی بیماری آ جاتی، کوئی دکھ آ جاتا تو یہ مشرکین اس وقت صرف اللہ تو واحد لا شریک ہے میری مدد فرما۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جب تم پھنس جاتے ہو، مضطر ہو جاتے ہو، بے قرار ہو جاتے ہو، کوئی تمہارا کوئی آسرا نہیں رہتا کہ کسی کو بات سنا، آپ سمندر کے درمیان گرداب میں پھنس کے کوئی ظاہری آسرا نہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تو ہماری مدد، تو سن رہا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ تو جب وہ اس سے نکال دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ کیسے عجیب لوگ ہو۔ کون اس بے قرار کی سنتا ہے جو بے بس ہو چکا ہو مضطر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی ظاہری سبب نہ بچا ہو، بے قرار ہو چکا ہو، کوئی آسرا نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت تو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو اور پھر وہ ایسا کریم ہے کہ اگر وہ کوئی مشرک بھی بے قرار ہو کر درد دل سے اسے پکارے تو اس کی مشکل بھی دور کر دیتا ہے۔ وہ کیسا کریم ہے۔ اور جب دور کر دیتے تو پھر تم شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ جب ٹھیک ہو جاتے تو کہتے فلاں بت نے مدد کی۔ اس وقت بت بھولے ہوئے ہوتے ہیں جب موت سامنے ہوتی ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر کہتے ہیں فلاں ستارے نے مدد کی، فلاں بت نے مدد کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو کر بے قراری میں پکارتا ہے تو کون سنتا ہے اس کو؟ اور کون اسے اس بے قراری سے سکون دیتا ہے، اس سے نکال کر نجات دے کر سکون و قرار عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ذرا یہ سوچ لو، تم کیا روز اول سے جب سے زمین بنی ہے اس پر بستے تھے؟ تم سے آگے کروڑوں خربوں لوگ گزر گئے، تم ان کے جانشین ہو۔ تمہیں کس نے جانشین بنا دیا؟ کوئی تو ہے جس نے تمہیں ان کی اولاد سے پیدا کیا، کوئی تو ہے جس نے لوگوں کے بسے بسائے شہروں میں تمہیں آباد کر دیا۔ بسانے والے چلے گئے، تم مالک بن گئے۔ کل تم چلے جاؤ گے، آنے والی نسل مالک بن جائے گی۔ آج گھر تمہارے ہیں، کوٹھیاں تمہاری ہیں، بنگلے تمہارے ہیں، گاڑیاں تمہاری ہیں۔ کل تم قبر کی خوراک بن جاؤ گے اور گھر کسی اور کا ہوگا، بنگلہ کسی اور کا ہوگا، کوٹھی کسی اور کی ہوگی۔ تو یہ تمہیں کس نے مالک بنایا؟ کس نے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا؟ کہ ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا جس نے تمہیں پیدا کیا ہو، اگلوں کا جانشین بنایا ہو، یا تمہارے جانشین بنائے گا؟ نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے؟ ہرگز نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، باتیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں لیکن میری مخلوق میں بڑے قلیل، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے۔ باقی جانوروں کی طرح پیٹ بھر کر اور مذہب کی خانہ پوری کر کے دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ امن یہدیکم فی الظلمات، ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ یہ زمین کی تاریکیوں میں کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ آج تو تم نے ایسے کمپیوٹر بنا لیے اور ایسی سیٹلائٹس بنا لی کہ تم یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کا کونا کونا دیکھ لیتے۔ یہ کس نے علوم عطا کی ہے تمہیں؟ یہ دماغ کس نے دیا جس سے تم نے یہ چیزیں بنا لی؟ یہ اجزاء جنہیں جوڑ کر تم چیزیں بناتے ہو یہ کس نے پیدا کی؟ تم تو مختلف
مخلوق چیزوں کو جو پیدا ہو چکی ہیں انہیں جوڑ کر کمپیوٹر بھی بناتے ہو، گاڑی بھی بناتے ہو، کوئی چیز تم پیدا نہیں کرتے، پیدا شدہ چیزوں کو جوڑتے ہو۔ تو یہ کس نے پیدا کی؟ تمہیں شعور کس نے دیا؟ بندر کیوں نہیں جہاز بنا لیتا؟ جانور کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہ بیچارے تو غذا بھی مکس کر کے نہیں کھا سکتے، کھانا بھی نہیں بنا سکتے۔ جانور تو جیسی غذا زمین پہ ہے یا درختوں پہ ہے، جو پھل کھانے والے ہیں، جو گھاس جو کچھ ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور تم ہو کہ 15 چیزیں ملا کر ایک سالن بناتے ہو، اور 50 چیزیں ملا کر ایک قسم کی کھانا بناتے ہو، 30 دوسری ملا کر دوسری قسم کا بناتے ہو۔ ایک گندم سے کتنی چیزیں بناتے ہو، ایک قسم کے چاول سے کتنے کھانے بناتے ہو، ایک قسم کے انڈے سے کتنے طرز کے بناتے ہو۔ تو یہ تمہاری رہنمائی کس نے کی؟ زمین کی تاریکیوں میں اور سمندر میں جب اندھیری راتوں میں طوفان آتے ہیں، کون تمہاری رہنمائی کرتا؟ کس نے تمہیں شعور دیا کہ یہ مشینیں بنا لو؟ کس نے آسمان پہ ستارے چمکائے کہ انہیں دیکھ کر بھی تم راستے کا تعین کر لیتے ہو؟ کس نے ہر شے کی منزل مقرر کی؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جب وہ رحمت کرنا چاہتا ہے، لوگ پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں، زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے، وہ اپنی رحمت کی بارش بھیجتا ہے۔ اس سے پہلے ہوائیں بھیج دیتا ہے خوشخبری دینے کے لیے۔ ہوا چلتی ہے تو ہر کوئی جانور تک خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش آئے گی۔ انسان معلوم کر لیتے کہ آج ہوا ادھر کی آئی ہے، اس میں خنکی بھی ہے، نمی بھی ہے، بارش آئے گی۔ یہ ہوا کون چلاتا؟ کس نے پیدا کی؟ کس کے حکم سے چلتی ہے؟ کون اسے کہتا ہے کہ جا خوشخبری دے؟ الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا ہے جو یہ سارا نظام چلاتا ہے؟ پھر تو وہ عبادت کا بھی حقدار ہے۔ اور اگر کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ تعالی اللہ عما یشرکون، لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت وراء الورا ہے۔ ہر طرح کے شرک سے اس کی ذات بہت بلند ہے اور وراء الورا ہے۔ اَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ کون مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ بدأ الخلق، عدم سے وجود دیتا ہے، نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ وَيُعِيدُهُ، اسے پھر کئی بار لوٹاتا ہے۔ بے شمار درختوں پر پتے ہیں، اس نے عدم سے پیدا کیے، نہ درخت تھے نہ پتے تھے، نہ مادہ تھا نہ کسی شے کا وجود تھا، مخلوق کو عدم سے پیدا فرما۔ اب ان کو کتنی دفعہ لوٹا رہا ہے؟ خزاں آتی ہے، ہر پتا گر جاتا ہے، گل سڑ کے مٹی بن جاتا ہے، بہار آتی ہے، اسی مٹی سے وہی اجزاء جمع ہو کر، ہر پتا جو پہلے گرا تھا اس کا تجزیہ کر لیں، جو نیا نکلے اس کا تجزیہ کر لیں، وہی اجزاء اس میں تھے وہی اس میں، پھر ایک ایک جز کو مٹی سے نکال کر پھر اس درخت پہ لگا دیتا ہے۔ کون ہے؟ کوئی اور ہے تو اسے کہو، کر کے دکھائے۔ اَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کس نے مخلوق کو عدم سے پیدا فرمایا؟ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اسے لوٹاتا رہتا ہے۔ نسل آدم مسلسل چل رہی ہے، جانوروں کی نسلیں مسلسل چل رہی ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، درختوں کے پتے، گھاس پھوس، ہر چیز فنا ہو رہی ہے، پھر ایجاد ہو رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، بن رہی ہے، اور کوئی لمحہ کائنات کا خالی نہیں کہ جہاں موت و حیات کا عمل جاری نہ ہو، کبھی نہیں رکتا ہے، مسلسل جاری، مخلوق جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، کہ ایک لمحے میں کتنی مخلوق جاتی ہے وہ خود جانے، کتنی مخلوق آتی ہے وہی جانے۔ کون ہے وہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اچھا ایک اور پہلو دیکھ لو،
وہ کون ہے جس نے تمہاری روزی کو زمین اور آسمان دونوں میں خلط ملط کر دیا ہے؟ آسمانوں سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، زمین سے رویدگی ہو جاتی ہے، تمہارا رزق، پانی بھی تمہارا رزق ہے، کھانا بھی تمہارا رزق ہے۔ اب کتنی طرح کے کھانے اس نے بنا دیے۔ آپ ذرا صرف انار کے ایک پھل کو لے کر اسے کھول کر اس سے دانے نکال لیں اور پھر کسی کاریگر سے کہیں کہ نہیں اسی طرح چن کر انار بند کر دیں، نکلے تو سارے اسی سے ہیں نا۔ اس ترتیب سے کس نے جوڑے ہیں کہ وہ اس میں آ کے بند ہو گئے؟ اب بندہ سارا زور لگا لے، وہ دانے اس انار کے چھلکے میں نہیں آتے۔ کس نے مٹھائیاں بند کر دیں چھلکوں میں؟ اب کیلے کو دیکھو، لگتا ہے بنا بنایا حلوہ کسی نے اس میں بند کر دیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کس نے اس میں مٹھاس ڈالی؟ کس نے اس میں وہ نرمی رکھ دی؟ کس نے اس میں وہ ذائقہ رکھ دیا؟ کس نے اس میں خوشبو رکھ دی؟ انار میں ٹھنڈک رکھ دی، آم میں گرمی رکھ دی۔ اب کس نے آم کو بنایا؟ کس نے اس میں وہ شیرینی بھر دی؟ یار ایک کچک ہے اس میں، اس کے گردا گرد شاید بھرا ہوا ہے اور اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہے۔ کس نے بھر دیا؟ کون کاریگر تھا؟ میں یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمانوں سے چیزیں پانی برسا کر، زمین کی اجزاء ملا کر کیسی کیسی خوبصورت چیزیں پیدا کی، کتنے کتنے خوبصورت درخت جھاڑیاں، کتنے خوبصورت پھل پھول، ہر شے تمہارا رزق ہے یار۔ تم گھاس بھی استعمال کر لیتے ہو، تمہارے جانور گھاس چرتے ہیں، انہی کا گوشت کھاتے ہو، انہی کا دودھ پیتے ہو، گھاس بھی آخر تمہاری خوراک میں ڈھل گئی۔ غلہ تم کھا لیتے ہو، بھوسا تمہارے جانور کھاتے ہیں، پھر تم جانوروں کا دودھ بھی پی لیتے ہو، گوشت بھی کھاؤ، پھر وہ تمہاری غذا بن گیا۔ اتنے مراحل سے چیزوں کو گزار کر، ان کو خوبصورت شکلیں، خوبصورت ذائقہ، خوبصورت خوشبوئیں دے کر کون بناتا ہے تمہارے لیے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی دوسرا معبود اللہ کے ساتھ؟ اگر اللہ کی اس کاریگری میں کوئی شریک ہے تو اسے اللہ کے ساتھ عبادت کروانے کا بھی حق حاصل۔ جب کوئی نہیں، یہ سارا کام اس واحد و لا شریک کا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی واحد و لا شریک کی ہوگی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو تم بت پوجتے ہو اور اللہ کے شریک بناتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لاؤ۔ اللہ نے تو کتنی دلیلیں قرآن میں عطا فرمائیں اپنے واحد و لا شریک ہونے کی۔ تم کسی اور کو اس کو شریک بناتے ہو تو اس طرح کی کوئی دلیل پیش کرو، مخلوق میں سے، کائنات میں سے، اس کی ذات میں سے کوئی دلیل عقلی لاؤ، کوئی نقلی لاؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا یہ چیزیں تو علوم غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیب کون سا علم ہے؟ غیب کی تعریف یہ ہے ما غاب عن الحواس، جو چیز حواس سے بالا تر ہو، پوشیدہ ہو، وہ غیب ہوتی ہے۔ اب انسان کے حواس خمسہ میں جو آئے وہ غیب نہیں رہتا، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کوئی اطلاع دے دے، کوئی بتا دے، حکیم نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، اسے نبض کے آثار بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کا جگر خراب ہے۔ اب یہ علم غیب حکیم کے لیے نہ رہا، کیونکہ اسے ایک ذریعے سے پتہ چل گیا، حواس سے پتہ چلا۔ جو چیزیں حواس سے بالا تر ہیں وہ غیب ہے۔ اب غیب صرف خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ ہر غیب کو بھی اس طرح جانتا ہے کہ اس کا علم حضوری ہے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔
تو وہ چیزوں کو ترتیب دیتا رہتے ہیں۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں جو ذرا استعمال ہونا ہے وہ کہاں ہے، اور یہاں جو قطرہ پانی استعمال ہونا وہ ہے کہاں، یا کیا یہاں پانی کا قطرہ استعمال ہوگا یا مٹی کا ذرا استعمال ہوگا یا مادے کی کوئی، جب یہ بھی نہیں پتہ تو مخلوق بنائے گا کون؟ یہاں ہمارے اس موضوع پہ ہم طبقوں میں بھی بٹ چکے ہیں اور فرقے بھی بن گئے ہیں، اور ہماری روز لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ بڑا سادہ سا موضوع ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ مادی وجود کے بارے معلومات مادی علوم سے اللہ عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، طبیب، سائنسدان بے پناہ چیزیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، عام آدمی نہیں جانتا۔ بندہ بیمار خود ہے، تکلیف اسے ہے، اسے پتہ ہے تکلیف ہے، کیوں تکلیف ہے، یہ وجہ ڈاکٹر طبیب جان سکتا ہے۔ وہ جو خود بیمار ہے اسے کوئی پتہ نہیں، وہ ڈاکٹر ایک ٹوٹی لگا کے دیکھ لیتا ہے یا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتا ہے، طبیب نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیتا ہے۔ تو کیا یہ علم غیب ہے؟ نہیں، حواس کی رسائی میں ہے، یہ غیب نہیں ہے۔ لیکن اسی انسان کے وجود کے سیل کی غذا کہاں سے آ رہی ہے، کس غذا سے کون سا سیل بنا، کتنے سیل سلامت ہیں، کتنے گزر چکے ہیں، کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، یہ خود انسان کو کوئی نہیں پتہ، تو غیب ہو گیا۔ اللہ کو تو پتہ ہے، ہر سیل وہ خود بنا رہا ہے تو بن رہا۔ اسی طرح جس طرح دنیاوی علوم، مادی علوم، مادے کے سمجھنے والے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے علوم مادے پہ بھی محیط ہوتے ہیں اور روح پر بھی، وہ معلم ہوتے ہیں دونوں شعبوں کے، اور اللہ کریم انہیں اپنی بارگاہ سے علوم عطا فرماتا ہے۔ اور ہر نبی کی جتنی ذمہ داری اس کا دائرہ نبوت ہے، اس کے بارے جتنی معلومات روحانی چاہیے یا مادی چاہیے انسان کو، وہ ساری اللہ کے نبی کے پاس ہوتی، لیکن وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ اللہ کریم کا دیا ہوا علم ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں اسے فرمایا ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تم میں سے ہر کس و ناکس کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے، وہ امور غیبیہ۔ لیکن جب ان کے پاس امور غیبیہ آتے ہیں لیطلعکم، وہ اطلاع عن الغیب بن جاتی ہے، وہ علم غیب نہیں رہتا، وہ اطلاع عن الغیب بن جاتی ہے۔ بے شمار مغیبات انبیاء علیہ السلام کے طفیل انسانیت تک پہنچے، روح کی خبر، روح کا علم، روح کی ضروریات، بلکہ ساری روحانی زندگی کی معلومات تو سرے سے بغیر انبیاء کے، بغیر وحی کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا غیب تو نبیوں نے پہنچایا مخلوق تک۔ بدن کے بارے بھی جو معلومات انبیاء نے دی ہیں، کوئی سائنٹسٹ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 انگلیوں اور انگوٹھے کو ملا کر اس سے لقمہ ڈبو کر کھایا کرو، لقمہ سالن میں ڈبو کر کھایا کرو، اور انگلیوں کو دھو کر یا کپڑے سے صاف نہ کرو، پہلے چوس لیا کرو، دھونے سے پہلے چوس لیا کرو۔ یہ بات ہے نا آج سے 1450 سال پہلے۔ آج سائنسدان کہتا ہے کہ اگر چھری کانٹی کی بجائے ہاتھ سے لقمہ کھایا جائے اور جو سالن یا کھانے کی باقیات انگلی کے ساتھ لگ جاتی ہیں یہ چوس لی جائے تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، کہ وہ سالن اور روٹی لگنے سے ان انگلیوں کے مساموں سے ایسا مواد نکلتا ہے کہ اگر چوس لیا جائے تو وہ ہاضم ہوتا ہے، وہ دوا بن جاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ 1450 سال دھکے کھانے کے بعد سائنس اس جگہ پہنچی جہاں حضور نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ کرو، اس سے صحت ٹھیک رہتی۔ آج کہتے ہیں جی ہم وہ مشین لگا کے تو پتہ کر لیتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔
کون سی مشین تھی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن میں نازل ہوا کہ منی سے خون کی پھٹکی بنتی ہے، اس سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر اس پر کھال چڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے اعضاء پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ کیا آج کی سائنس کی تحقیق نے کوئی نئی چیز دریافت کی؟ انسانی مادی علوم نے کوئی اس میں تبدیلی دریافت کی؟ کسی نے کہا کہ نہیں جی قرآن نے یہ غلط کہا تھا؟ کون سی مشین تھی اس وقت؟ وہی علوم غیبیہ تھے جو اللہ نے نبی کو عطا فرمائے، مادے کے بارے بھی اور روح کے بارے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان سے نوازا اور عطا فرمائے۔ لیکن یہ علم غیب نہیں، یہ اطلاع عن الغیب، ما کان لیطلعکم علی الغیب۔ تم وہ نہیں ہو کہ ہر کسی کو اللہ غیب پر مطلع کر دے، ولیکن یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ اپنے نبیوں کو غیب دیتا ہے، اتنا غیب کا علم دیتا ہے جتنا انہیں چاہیے، اس شان کی شان نبوت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کر قیامت تک نبی نبوت آج بھی انہی کی ہے۔ تو آج بھی بدن اور روح کی ساری معلومات کی صداقت کی ضمانت یہ ہے کہ وہ حضور سے ثابت ہو جائیں کہ حضور نے یہ فرمایا۔ تو قیامت تک کے سوالوں کے جواب حضور کو عطا فرمائے، حضور نے مخلوق کو بخشے۔ بہت بڑا خزانہ ہے غیب کا، لیکن علم غیب نہیں ہے، اطلاع عن الغیب ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کو کوئی دیتا نہیں ہے، اس کی ذات کا وصف ہے کہ ہر غیب کو جانتا ہے۔ تو علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اطلاع عن الغیب روح اور بدن دونوں کی اطلاع انبیاء کو دیتا ہے، صلحاء کو دیتا ہے، اولیاء کو دیتا ہے، بدن کے مادی علوم اطباء کو دیتا ہے، ڈاکٹروں کو دیتا ہے، چیزوں کے خواص اور ان کی ضرورتیں اور سائنسدانوں کو عطا کر دیتا ہے، مشینیں بنانے کا علم مستریوں کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کی طرف سے ہیں، لیکن کسی کے پاس غیب نہیں ہے، اطلاع عن الغیب۔ تو فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اعلان رب کو بتا دیجئے ارض و سما میں انسان جن فرشتہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ایک بات پہ سوال کر دو، کسی فرشتے سے پوچھ لو کب قیامت ہوگی، وقت تاریخ بتاؤ، کسی کو نہیں پتا۔ کسی نبی رسول کو اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ قیامت کی تاریخ اور اس کا موقع اور اس کا لمحہ بتا دے، کوئی نہیں جانتا۔ پوری مخلوق میں کوئی نہیں جانتا کہ کب اٹھ کر کھڑا ہونا پڑ جائے گا، کب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی ایک بات کو لے کر فرمایا ساری مخلوق کا جائزہ لے، وہ صرف وحدہ لا شریک جانتا۔ بل ادراک علمہم فی الآخرہ، بلکہ یہ لوگ جو دین پہ اعتراض کرنے والے یا آپ کی نبوت پہ اعتراض کرنے والے یا قرآنی علوم پہ اعتراض کرنے والے، ان کو تو آخرت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کا بندے کو کچھ ادراک تو ایک راستہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ ڈاکے پڑتے ہیں، تو کچھ ادراک تو ہوتا ہے، ہم اپنی کوئی بندوق ساتھ لے لیتے ہیں، کوئی بندہ ساتھ لے لیتے ہیں، کوئی حفاظت کا کر لیتے ہیں، مجبوراً وہیں سے گزرنا ہے تو اہتمام تو کرتے ہیں، ادراک تو ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جسے پتہ ہی نہیں وہ تو منہ اٹھا کے چل دے گا۔ فرمایا آخرت کے بارے ان کے ادراک ہی ختم ہو چکے، یہ اسی دنیا میں مغل ہیں کہ کھانا پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، مر جانا ہے، بھائی یہی زندگی ہے، انہیں آخرت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ ان کے دلوں میں تو شکوک ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم سے پہلے کتنے لوگ مر گئے، صدیاں بیت گئیں، کوئی نہیں اٹھ کر زندہ ہوا، ہم کہاں ہوں گے، یہ تو اس میں مبتلا ہیں۔ اور یہ شک اور عدم علم مل کر انہیں اندھا بنا دیتا ہے۔ بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے معاملے میں اندھے ہو چکے۔
جہاں تشکیک بھی آ جائے، عدم علم بھی آ جائے، دو تماشے، ایک تو اس حقائق کو تم جانتے نہیں، پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی سنی سنائی بات ہے تو اس میں تشکیک آ گئی، شبہ آ گیا یہ سچی ہے کہ نہیں ہے، تو آدمی اس طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے نا، ایسے ہو جاتا ہے کہ اس طرف سے آنکھ ہی بند کر لی، اندھا ہو گیا۔ تو فرمایا یہ آخرت سے تو نامراد اندھے ہو چکے۔ اب دیکھ لو، قرآن اندھا کہہ رہا ہے، لیکن کیا سارے کافر اندھے تھے؟ بھئی آنکھیں تھی، نظر تھی، دنیا کے سارے کام کرتے تھے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں جس نے حق کو نہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں بینائی کا ہونا نہ ہونا برابر۔ بینائی حق کو پانے کے لیے تھی، اس نے جانوروں کی طرح صرف خوراک حاصل کرنے کے لیے استعمال کی، اس نے آنکھ استعمال ہی کی، لہذا وہ اندھا رہا۔ اسی طرح قرآن کریم لوگوں کو بہرا کہتے ہیں، باتیں تو ساری سنتے تھے، جب حق نہیں سنا، حق نہیں سمجھا تو قوت سماعت کو تو استعمال ہی نہ کر سکے، بہرے ہی رہے۔ اسی طرح قرآن کسی جگہ کافروں کو مردہ کہتا ہے اور کہتا ہے میرے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ کیا نبی کریم قبرستانوں میں جا کر واعظ کہتے تھے کہ آیت نازل ہوئی کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ زندوں کو کہتے تھے، لیکن جن کے دل میں نہیں اترتا تھا اللہ کہتا ہے یہ مردے ہیں، ان کی روحیں مر چکی ہیں اور چلتی پھرتی قبریں ہیں، ان میں وہ حیات نہیں ہے جو روح کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ بدن کی حیات تو ہر جاندار میں ہے، جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، دریائی جانوروں میں بھی ہے۔ یہ حیات انسانی نہیں ہے۔ انسانی حیات تو وہ ہے جس میں روح کا بھی ادراک ہو، اللہ کی عظمت کا ادراک ہو، اپنے جینے مرنے اور اس کے حقائق اور ما بعد الموت کی کیفیات کا ادراک ہو، پھر تو حیات ہے، پھر تو بات۔ تو اگر یہ سارے باتیں نہیں ہیں تو یہ مردوں کی طرح ہے۔ یہاں فرما دیا یہ اندھے ہیں، حالانکہ بظاہر نظر تو ان کی تھی، تو فرمایا جو حق کو نہیں پہچان سکتا اس کی نظر ہونا نہ ہونا کیا فائدہ۔ جس نے عمر باطل میں ضائع کر دی، شرک و کفر میں عمر ضائع کر دی، اللہ کی عظمت کو نہ پہچان سکا، اپنی حقیقت نہ جان سکا، اپنے آنے والے سفر سے نہ واقف ہو سکا، اپنے کردار کو نہ سنبھال سکا، تو اس کی آنکھیں تھیں تو کیا، نہ ہوتی تو کیا، وہ تو اندھا ہی ہے۔ تو اللہ کریم توفیق دے کہ ہم حواس خمسہ کو بھی، اعضاء و جوارح کو بھی اور قلبی ادراکات کو بھی اللہ کی راہ میں اس کے نام پر استعمال کر سکیں۔ بدن کو زندہ رکھنے کے لیے غذا اور دوا ضروری ہے، اسی طرح روح کی حیات، قلب کا ذاکر ہونا ہے، اللہ کا نام، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے ذاتی نام کی تکرار کرو۔ کتنی کریں؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تب، اتنی کرو کہ صرف اللہ ہو کا خیال رہ جائے، کائنات محو ہو جائے۔ یہ جس طرح پانی، کھانا، دوا بدن کی سلامتی اور حیات کی ضامن ہے، ذکر قلبی روح کی حیات، غذا اور دوا کی ضمانت ہے۔ تو جو لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، قرآن کریم کبھی انہیں اندھا کہتا ہے، کبھی بہرا کہتا ہے، کبھی مردہ کہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں شعور بھی عطا فرمائے، توفیق عمل عطا کرے، اپنے نیک اور مقبول بندوں کے ساتھ زندہ رکھے، انہی لوگوں کے ساتھ موت دے اور اپنے انہی لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔